اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور قرآن حکیم سے مزید محبت اور اس کو سمجھتے ہوئے اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن حکیم کے 15ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قرآن حکیم کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل مکمل شامل ہے، اور سورہ کہف کی بھی کئی آیات شامل ہیں۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سے شروع ہو کر سورۃ الکہف کی آیت نمبر 74 پر مکمل ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل سے آغاز ہوتا ہے 15ویں پارے کا، تو چلتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے تعارف کے حوالے سے چند بنیادی باتوں کو سمجھنے کی طرف۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن کریم میں بالکل وسط میں ہے 15ویں پارے میں، اور یہ مکی صورت ہے۔ اگلا نقطہ اس کے تعلق سے ہے کہ بنی اسرائیل کے عروج و زوال کا تذکرہ ہے۔ آج ہم نبی اکرم علیہ السلام کی امت مسلمہ ہم ہیں، لیکن ہم سے پہلے بنی اسرائیل کو امت مسلمہ بنایا گیا تھا، اور کتاب عطا کی گئی تھی، پیغمبر کا دست و بازو بننے کو کہا گیا تھا، ان کے مشن میں شریک ہونے کو کہا گیا تھا، اللہ کے دین کو تھامنے، اس کی جد و جہد کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے نافرمانیاں بھی کی۔ یہ باتیں سورۃ البقرہ میں بھی آتی ہیں۔ یہاں سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر ہے، اور ان کے 2 عروج اور 2 زوال کو ذکر کیا گیا ہے۔ اگلا نقطہ ہے کہ نوع انسانی کے لیے، تمام انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت کا ذکر ہے۔ بہت اہم ہدایات اس معنی میں آئی ہیں کہ سوچ لو تمہیں دنیا بنانی ہے یا آخرت بنانی ہے، اصل زندگی وہ آخرت کی ہے۔ پھر دین اسلام کی معاشرتی ہدایات کا تفصیلی بیان ہے، اور چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے بعد میں ہم رکھیں گے، وہاں ان معاشرتی ہدایات کا ذکر آئے گا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا معاشرتی ہدایات عطا فرمائیں۔ اس مقام پر جو ہدایات ہیں وہ قدر تفصیل سے ہیں، اور تورات کے جو 10 بڑے احکامات ہیں، 10 کمانڈمنٹس آف تورات کے جو 10 بڑے احکامات معروف ہیں معاشرتی زندگی کے حوالے سے، سوشل لائف کے حوالے سے، ان کا قرآنک ورژن ہے جو اس مقام پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے بعد میں رکھیں گے۔ پھر قصہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ابلیس کی انسان دشمنی کا ذکر ہے۔ جا بجا قرآن کریم میں یہ قصہ آدم علیہ السلام کا بیان ہوا، اور ابلیس کا تذکرہ بھی آیا، اور اس کی انسان دشمنی کو بھی بار بار اللہ تعالیٰ نے نمایاں کیا۔ اسے دشمن سمجھنا ہے۔ ہم تو اللہ معاف کرے پیارے سے خوبصورت سے بچوں کو کہتے ہیں بڑا ہی شیطان ہے، استغفر اللہ۔ اتنے کیوٹ سا پیارا سا بچہ، اس کو شیطان کہیں گے تو وہ شیطان مردود، وہ ابلیس یاد رہے گا، اس کی دشمنی کبھی یاد رہے گی۔ غور کرنا چاہیے۔ مشرکین مکہ کے ساتھ کشاکش کا بیان ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف توحید، آخرت اور رسالت کا تذکرہ، تو دوسری طرف دعوت توحید کے دوران میں جو مخالفت پیش آتی ہے، جو کشاکش ہوتی ہے، جو مخالفت جھیلنا پڑتی ہے، مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دینا پڑتے ہیں، صبر کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ جو ایک کشاکش کا معاملہ مکی دور کا ہے، وہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی بیان کیا گیا۔ آخری نقطہ ہے تعارف کے ذیل میں سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے عظمت قرآن حکیم اور توحید باری تعالیٰ کا جامع ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ ایک اور اہم بات آپ کی دلچسپی کے لیے، قرآن حکیم میں لفظ قرآن کم و بیش 60 مرتبہ آیا، کم و بیش 60 میں سے کم و بیش 16 مرتبہ لفظ قرآن سورہ بنی اسرائیل میں استعمال ہوا، تو یہ قرآن پاک کی عظمت بھی ہے جو جا بجا سورہ بنی اسرائیل میں بیان کی گئی ہے۔ یہ ہوا تعارف کا بیان مکمل سورہ بنی اسرائیل کے تعلق سے۔ اب چلتے ہیں ضابطے اور ترتیب کے مطابق چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سورہ بنی اسرائیل میں سے چند آیات کا ہم نے انتخاب کیا۔ سب سے پہلی آیت وہ پہلی ہی آیت سورہ بنی اسرائیل کی جہاں واقع معراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں معراج کے واقعے کا جو زمینی حصہ ہے سفر کا، اس کا تذکرہ ہے، اور 27 پارے میں سورۃ النجم ہے جو آسمانی سفر ہے معراج کے واقعے کے دوران میں، اس کا ذکر سورہ نجم میں آتا ہے، اور مزید تفسیرات پھر احادیث مبارکہ میں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رات کی بہت قلیل حصے میں
اپنے پیارے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کے ماحول میں ہم نے برکت عطا فرمائی، تاکہ اللہ فرما رہا ہے ہم ان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ معراج کے واقعے کا یہ زمینی سفر کا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا معاملہ، سفر کا معاملہ، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر اور کائنات کے عجائبات جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے، یہ زمینی حصہ اس سفر کا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بیان ہوا۔ باقی واقعہ معراج میں بہت ساری حکمتیں، ایک بڑی حکمت کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں رہنے والوں نے نبی اکرم علیہ السلام اور آپ کے پیارے صحابہ کرام کے خلاف بڑی سازشیں کی اور اس دین حق کی تعلیم کو اور اس کی محنت کو مٹانے کی، دبانے کی، کمزور کرنے کی کوششیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کی انتہا کا فیصلہ فرمایا، اور یہ واقعہ معراج نبی اکرم علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اسی معراج کے واقعے میں 5 نمازوں کا تحفہ عطا ہوا۔ سارے احکامات زمین پر نازل ہوئے، لیکن نماز کا حکم، 5 وقت کی نماز کا حکم معراج کی شب عطا کیا گیا۔ یہ بہت بڑا تحفہ معراج کی شب میں عطا ہوا۔ ہاں، اولاً 50 نمازیں تھیں، تھینکس ٹو موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے التجا کر کے کم کروانے کی درخواست کی، لیکن بالآخر 5 رہ گئیں۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا مقام جس کا ہم نے انتخاب کیا یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24، اور اب وہ ہدایات آ رہی ہے، مزید چند منتخب آیات بھی ہیں کہ جہاں تورات کے جو بڑے بڑے احکامات ہیں ان کا قرآنک ورژن سورہ بنی اسرائیل میں آ رہا ہے، اور معاشرتی زندگی کے لیے، سوشل لائف کے لیے بڑی اہم ہدایات عطا ہو رہی ہیں۔ یہ 2 آیات ہیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24۔ ارشاد ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا، حکم دے دیا کہ اے لوگو اس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ سب سے بڑا حق تو اللہ کا، عبادت اللہ کی، بقیہ سارے حقوق اللہ کے حق کے تابع، بقیہ اطاعتیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تابع، تو سب سے پہلا حق تو اللہ کا ہے۔ اصولی بات آ گئی، اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد یہاں والدین کا ذکر آ رہا ہے۔ بڑی قیمتی باتیں مفسرین نے بیان فرمائیں۔ خالق تو اللہ ہے نا، لیکن ظاہر میں ہماری پیدائش کا ذریعہ ماں باپ بنے۔ رازق تو اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق البتہ ماں باپ کے ذریعے ہمیں پہنچا۔ محافظ تو اللہ ہے، مگر والدین اپنے آپ کو اولاد کے پیچھے کھپاتے ہیں۔ البتہ اکثر مرتبہ لوگ اللہ کے ناشکرے بن جاتے ہیں، اسی طرح اکثر مرتبہ لوگ والدین کی ناشکری کر جاتے ہیں، احسان فراموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف رکھے۔ حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہترین سلوک کرو۔ اما، خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر آ رہا ہے، اولڈ ایج جسے کہا جاتا ہے۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف، تو انہیں اف بھی نہ کہنا۔ یہ اف اردو والا نہیں ہے، ٹیبل کے کارنر پہ پیر لگتا ہے یا گھٹنا لگتا ہے تو اف نکلتی ہے، وہ اف نہیں ہے، یہ عربی والا اف ہے۔ کیا مطلب؟ ہلکی سی بھی ناگواری کا اظہار نہ ہو، نہ چہرے سے نہ آنکھوں سے، زبان تو دور کی بات ہے، ہاں یہ بھی زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ یہ اف عربی والا ہے، خاص طور پر بڑھاپے کا معاملہ۔ ہماری جوانی ہوتی ہے، نہیں بچوں کی جوانی کا معاملہ ہوتا ہے، اور ماں باپ کے بڑھاپے کا معاملہ، بڑھاپے کے اندر عوارض کا معاملہ، بیماریوں کا معاملہ، چڑچڑاہٹ کا معاملہ، ضد کا آ جانا بٹ نیچرل ممکن ہے اور ہوتا ہے، اور ادھر جوان خون جو ہے وہ گرم ہوتا ہے۔ یہی تو مسئلہ آتا ہے، ادھر ہی تو تقاضا کیا جا رہا ہے جھک کر رہو ماں باپ کے سامنے، حسن سلوک کرنا، اف ہوں یہ بھی نہ کرنا، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور نرمی سے بات کرنا ان سے۔ 3 باتیں، نہ اف کہنا، نہ ان کو جھڑکنا، اور نرمی سے باتیں کرنا۔ بات ختم نہیں ہو رہی، اگلی آیت دیکھیے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے کاندھوں کو عاجزی اور شفقت کا اظہار کرتے ہوئے والدین کے سامنے جھکائے رکھنا۔
یہ نہیں کہ 2 کتابیں تم نے زیادہ پڑھ لی، کوالیفیکیشن تمہیں مل گئی، پیسہ تم کمانے کے قابل ہو گئے، پوزیشن تمہیں بڑی مل گئی، تو ماں باپ کو گھاس نہ ڈالو اور ماں باپ کو خاطر میں نہ رہو۔ استغفر اللہ واغفر لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے کاندھوں کو شفقت اور عاجزی کا رویہ اختیار کرتے ہوئے جھکائے رکھنا ماں باپ کے سامنے۔ اچھا اتنا سارا کرنے کے بعد بھی کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا، خاموش بھی رہے، نہ اف کہا، نہ جھڑکا، نہ سختی سے کوئی بات کی، آپ نے آپ کو جھکا کر بھی رکھا، ان کی خدمت بھی کی، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کما ربیانی صغیرہ، جبکہ میں چھوٹا تھا تو انہوں نے بڑی شفقت کے ساتھ میری پرورش کا حق ادا کیا تھا، پرورش کی ذمہ داری پوری کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب العالمین تو اللہ ہے نا، لیکن یہاں دیکھیے ظاہر کے اسباب کے تحت ہماری پرورش کون کر رہا ہوتا ہے؟ ماں باپ۔ ربیانی، رب کا لفظ آ رہا ہے، کما ربیانی صغیرہ یہ ماں باپ کے استعمال ہوا، کما ربیانی جیسے انہوں نے میری پرورش کی تھی جبکہ میں چھوٹا تھا۔ قرآن کریم میں تو یہ مقام ایک نہیں ہے، مزید مقامات پر والدین کا تذکرہ، پھر احادیث مبارکہ میں والدین کا تذکرہ۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی اور تمہاری جہنم بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی خدمت تمہیں جنت لے جا سکتی ہے، ان کی نافرمانی، ان کو ناراض کرنا تمہیں جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ایک وہ تہذیب ہے جہاں باپ کا تصور ہی ختم ہو رہا ہے معاذ اللہ، ایک وہ تہذیب ہے ماں باپ کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیا گیا، اولڈ ہاؤسز میں، وہ اولڈ ہومز نہیں اولڈ ہاؤسز ہیں، اور ایک دن مقرر کر دیا مدرس ڈے فادرس ڈے کا۔ لعنت ہے ایسی تہذیب کے اوپر۔ فار اس ایوری ڈے شوڈ بی اے مدرس ڈے اینڈ ایوری ڈے شوڈ بی اے فادرس ڈے، ہر دن ماں باپ کا دن ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے ان کے ساتھ اسے سلوک کرنے کا۔ اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کی قدر کرنے، خدمت کرنے کی توفیق دے، اور اگر چلے گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کرنے، استغفار کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ نیک بنائے تاکہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ یہ ہدایات اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ، اور یاد رکھیے گا ماں باپ تو بیچارے کچھ نہیں کہتے، ہاں اگر اولاد زیادتی کر بھی لے تو کچھ نہیں کہتے، دعائیں ہی دیتے ہیں۔ اللہ پوچھے گا، ہاں جواب ہم نے ماں باپ کو نہیں دینا، مرنے کے بعد جواب ہم نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی آیت وہ بھی معاشرت کے معاملات کے حوالے سے ہے، اور یہ 2 آیات ہیں اگلی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27۔ یہاں پہ رشتہ داروں اور دیگر طبقات کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ فضول خرچی کی ممانعت کی گئی ہے۔ اللہ نے نعمت دی ہے نا مال کی، تو مال اول تو حلال سے آنا چاہیے، حرام کا مال تو جہنم کے انگارے ہیں، لیکن یہ مال بھی صحیح جگہ خرچ ہونا چاہیے، بیجا خرچ نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا جا رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کا اپیلنگ انداز دیکھیں، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کو زیادہ دیا تو بھی امتحان، کسی کو کم دیا تو بھی امتحان۔ جن کو زیادہ دیا ان کا امتحان ہے کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اس نعمت میں شریک کرتے ہو یا نہیں، تو دوسرے کا حق ادا کرو۔ اشارہ کیا ہے؟ تمہارا فرض ہے، اس کا حق ہے۔ سبحان اللہ، تمہاری حاجات پوری ہو رہی، تمہارے پاس اضافی مال موجود ہے تو یہ تمہاری اخلاقی ذمہ داری۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، دینی۔ صدقہ واجبہ جو ہوتا ہے مثلا صدقہ فطر اینڈ سون جو واجب ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، اپارٹ فرام دیٹ ایڈیشنلی بھی آگے بڑھ کر دینا چاہیے۔ تو بابا جو زیادہ ہے نا، یہ تمہارا اخلاقی فرض ہے اور اگلے کا حق ہے۔ تو کیا اپیلنگ انداز ہے؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ کیا پیارا معاشرہ ہوگا جہاں اگلے کا حق سمجھ کر ہم اس کو پہنچا رہے ہوں۔ آج تو چھینتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں دوسرے کے لیے، اور چھینتے ہیں، استغفر اللہ، ہڑپ کرتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں۔ نہ رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، اور مسکین کا بھی اور مسافر کا بھی۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور مال کو بیجا نہ اڑاؤ۔ فضول کاموں کے اندر، گناہ کے کاموں کے اندر، نافرمانی کی باتوں میں لاکھوں کروڑوں لگ جاتے ہیں۔ شادی بیاہ کے فضول خرچے دیکھ لیں، گناہ کے کاموں کو دیکھ لیں، اسی طریقے پر جو ہے فضول اور تقاضے پورے کرنے میں پانی کی طرح پیسہ بہہ رہا ہوتا ہے، مگر غریب پر خرچ کرنے کی بات آ جائے، فقیر اور محتاج کو دینے کی بات آ جائے، ڈیزرونگ لوگوں کو دینے کی بات آ جائے، قریب رشتہ داروں کو دینے کی بات آ جائے، جی کیا کریں، ہمارے حالات تو بڑے سخت ہیں اور بڑے تنگ ہیں۔ سبحان اللہ، فضول کاموں میں خرچ کرتے ہوئے ہاتھ تنگ نہیں ہوتا، ہاتھ کھلتا ہی چلا جاتا ہے۔ نہ، فرمایا جا رہا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور مال کو بیجا نہ اڑانا، فضول خرچی نہ کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ مبذرین جو ہیں، یہ فضول خرچ کرنے والے، بیجا طور پر مال کو اڑانے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ شیطان کون ہے؟ ہمارا دشمن ہے۔ شیطان تو لڑواتا ہے، شیطان تو ایمان والوں کو لڑوانا چاہتا ہے، انسانوں کا دشمن ہے وہ۔ تو شیطان کو اگر اس نے دشمنی کی ٹھان لی ہے
تو اس کی دشمنی کا اظہار ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دل میں نفرت پیدا کر کے لڑواتا ہے۔ جب مال کچھ لوگ بہاتے ہیں، پیسہ بہاتے ہیں پانی کی طرح، اور انہی کے خاندان کے لوگ ہوں، انہی کے ملازمین ہوں، ان کے قریبی لوگ ہوں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں، جن کے پاس کھانے پینے کو بھی نہ ہو، تو ان کے دل میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، وہ کمپلیکسٹی کا شکار ہوتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر چوری بھی ہوتی ہے، ڈاکہ بھی ڈالا جاتا ہے، قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے، اور یوں شیطان کا ایجنڈا پورا ہوتا ہے۔ تو مال کے بیجا اڑانے والوں کو کہا جا رہا ہے شیاطین کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ مال ایک نعمت ہے، حلال پر ملے تو اس کو بیجا اڑانا یہ ناشکری ہے اس کی۔ ہاں، کمانا بھی حلال پر ہے، خرچ بھی جائز اور حلال میں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہدایات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا وہ بھی بہت اہم ہے معاشرت کے اعتبار سے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 ہے۔ زنا کی روک تھام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آج جس ماحول اور معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کس قدر زنا کی دعوتیں ہیں، اللہ ہم سب کے ایمان اور حیا اور گھرانوں اور نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ کھلی بے حیائی کا معاملہ ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ زنا کسے کہتے ہیں؟ ہم اور آپ جانتے ہیں، نکاح کے بندھن کے بغیر دو افراد، مرد عورت، نکاح کے بندھن کے بغیر یہ دو افراد ہوں، مرد عورت اسی لیے کہہ رہا ہوں، اصل تو دو ہی جینڈر ہیں۔ آگے جو کچھ ہم جنس پرستی کے نام پر ہو رہا ہے اور LGBTQ کے نام پر ہو رہا ہے، یہ تو لعنت در لعنت والی بحثیں معاذ اللہ۔ لیکن نکاح کے بندھن کے بغیر وہ فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے تعلق قائم کرنا وہ زنا ہے۔ تو زنا کیا ہے ہمیں پتہ ہے، لیکن یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ زنا نہ کرو، نہ، یہ کہا گیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس۔ ہاں، عام قانون، دنیا کا قانون حرکت میں آتا ہے جرم کے ہونے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ جو تعلیم عطا فرماتا ہے وہ تو راستے بند کرتا ہے گناہوں کے، اور کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس ہمیں کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب جو ہے وہ برے ارادے کے ساتھ نامحرم کو دیکھا جا رہا ہے، برے ارادے کے ساتھ جو ہے وہ تنہائی میں نامحرم کے ساتھ باتیں کی جا رہی۔ تنہائی میں دو نامحرم ہوں گے تو حدیث مبارک میں آیا کہ تیسرا شیطان ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح یہ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، مرد اور عورت کا آزاد اختلاط، یہ ناچ کود کی محفلیں، یہ رقص و سرور کی محفلیں، پہ شراب کباب بھی اس میں شامل ہو جایا کرتا ہے۔ اس سب سے وہ اندر کا ہیجان پیدا ہوتا ہے اور غلط مقام پر جا کر خواہش پوری ہوتی ہے۔ تو یہ سارے ذرائع ہیں، ان سارے ذرائع پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اور وہ تمام امور جو بالآخر زنا کے آخری عمل تک لے کے جا رہے ہوں ان کو بھی پابند کیا جا رہا ہے کہ بند کیا جائے، یعنی ان کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں اور حکم دیا جا رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ہمارے اسمارٹ فونز آج کیسے ہیں مجھے اور آپ کو ہم سب کو پتہ ہے، ہماری سکرینز کیسی ہیں ہم سب کو آپ کو پتہ ہے۔ آج ہمارے ہاں خوشی کے موقع کی محافل میں کیا کچھ ہوتا ہے ہم سب کو پتہ ہے، شوبز کے نام پہ، فلم انڈسٹری کے نام پہ اور اسٹیج ڈراموں کے نام پہ کیا کچھ ہوتا ہے ہم سب کو پتہ ہے۔ آج ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا کچھ پروموٹ ہو رہا ہے ہم سب کو پتہ ہے۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے، اور شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دیے رہ کر جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں آنکھیں کھولنا پڑیں گی، اپنے حیا کی حفاظت کرنا پڑے گی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا پڑے گی، نکاح کے بندھن کو آسان کرنا ہوگا اور زنا کے راستے کو بند کرنا ہوگا۔ نکاح کو آسان کریں گے، زنا کا راستہ بند ہوگا، شوہر بیوی کا تعلق مضبوط ہوگا، زنا کے راستے بند ہوں گے، اور یہ گناہ کے کاموں کو چھوڑیں گے، زنا کے راستے بند ہوں گے تو ایمان اور حیا محفوظ رہے گی۔ سچی سی بات ہے۔ فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جانا بے شک وہ کھلی بے حیائی کی بات ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خاندانی زندگی برباد ہوتی ہے اور اولاد کے بارے میں اعتماد نہیں ہوتا، اور پھر نکاح نہیں ہو اور زنا کے راستے کھلیں تو جانوروں کی سطح پر انسان زندگی بسر کرتے ہیں۔ مغربی تہذیب کے نتائج آج ہمارے اور آپ کے سامنے، مزید کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 36۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، بہت ایک اور قیمتی ہدایت آ رہی ہے۔ فکر و عمل کے لیے علمی بنیاد کی ضرورت، فکر ہو، عمل ہو، عقیدہ ہو، سوچ ہو، عمل ہو، ہمارا دین علمی بنیاد کا تقاضا کرتا ہے۔ بہت پیارا مقام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 سے ارشاد ہوا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور جس بات کا علم نہیں اس بات کے پیچھے نہ پڑو، جس بات کی سمجھ اور علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک یہ سماعت اور یہ بصارت
اور یہ غور و فکر کی صلاحیت، دل دماغ دونوں ترجمے کیے گئے، یہ غور و فکر کی صلاحیت جو دی گئی، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا دین وہ بڑا پیارا دین ہے، وہ علمی بنیاد پر وہ دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، وحی کی تعلیم کی بنیاد پر عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو منکرین حق ہیں ان سے بھی مطالبہ کرتا ہے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ تمہارے غلط عقیدے ہیں، بھونڈے عقیدے ہیں، کوئی خدا کا بیٹا قرار دیتا ہے معاذ اللہ، کوئی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل پیش کرو ان بھونڈے عقیدوں کے لیے اگر تمہارے پاس ہے اور تم اگر سچے ہو۔ نہیں ہے تو قرآن جب منکرین سے دلائل مانگ رہا ہے تو قرآن اپنے ماننے والوں سے بھی تو تقاضا کرتا ہے نا کہ تمہارا عقیدہ ہو، تمہاری فکر ہو، تمہاری سوچ ہو، تمہارا عمل ہو، اس کے لیے علمی بنیاد ہونی چاہیے۔ یہ انقلابی تصور ہے، علم کے بغیر تو دنیا بیکار، علم کے بغیر تو زندگی بیکار ہے۔ اور ہمیں پہلی وحی میں کیا حکم دیا گیا؟ اقرا، ہاں بسم ربک الذی خلق پڑھیے، مگر اپنے رب کے نام سے۔ تو علم کی بات ہمارا دین کرتا ہے، تو یہ ہدایت عطا کی جا رہی کہ عقیدہ ہو، عمل ہو، اس کے لیے علمی بنیاد ہونی چاہیے۔ آج ہمارے کیسے جاہلانہ تصور ہیں، بلی سامنے سے راستہ کاٹ جائے تو جناب مشکل پڑ جائے گی آپ کے لیے، گاڑی کے پیچھے جو ہے وہ جوتا لٹکا دو، گاڑی کے پیچھے بلیک ربن لٹکا دو، تمہاری گاڑی کی حفاظت ہو جائے گی۔ کیوٹ سا پیارا سا بچہ ہوگا، کالا اس کو ٹیکا سا لگا دو، اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جانور کی فلاں شے جو ہے گھر کے باہر لٹکا دو تو گھر میں جو ہے تمہارے چوری نہیں ہوگی۔ کہاں سے آ گئی باتیں؟ یہ بے وقوفی کی باتیں، یہ جاہلانہ باتیں، یہ تصورات کہاں سے آ گئے؟ کوئی دلیل ہمارے پاس ہے؟ قطعاً دلیل نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس بات کا علم ہے اس کے پیچھے نہ لگو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سماعت، بصارت اور غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائیں، ان فیکلٹیز کے بارے میں، ان صلاحیتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سوال کیا جائے گا، ان کو استعمال کرو۔ عقیدہ، فکر، سوچ، عمل علم کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بڑا ایک اور پیارا مقام ہے جہاں نماز فجر اور نماز تہجد کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں 78 اور 79، 78 اور 79، 78 اور 79۔ ارشاد ہوا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک۔ مراد کیا ہے؟ ظہر، سورج ڈھلتا ہے نا، ظہر سے لے کے عشاء تک کی نمازوں کا ذکر آ گیا۔ وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی نماز میں تلاوت کیا گیا قرآن بہت مقبول ہے۔ یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، قرآن الفجر، فجر کا قرآن۔ نبی اکرم علیہ السلام کی سب سے طویل نماز، یعنی فرض نماز جو سب سے طویل ہوتی جس میں تلاوت، وہ فجر کی نماز ہوتی، تو فجر کی نماز کی تلاوت کو فجر کا قرآن کہہ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی نماز میں تلاوت کیا گیا قرآن بڑا ہی مقبول ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے رات والے فرشتے جاتے ہیں اور دن والے فرشتے آتے ہیں، تو یہ فرشتوں کی ڈیوٹیز بھی چینج ہو رہی، بڑا مقبول وقت ہوتا ہے۔ نماز فجر کا بھی حکم آ گیا اور 5 وقتہ نمازوں کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ ایک اور نماز کا ذکر، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات میں قیام کیجئے، رات کو گزاریے اس قرآن حکیم کے ساتھ۔ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کا گزارا جانا ہو اس قرآن پاک کے ساتھ۔ نَافِلَةً لَكَ، یہ مزید ہے اے نبی علیہ السلام آپ کے لیے۔ مفسرین کی ایک رائے کے مطابق امت پر تو 5 کی فرضیت، نفل ہے امت کے لیے تہجد کی نماز، حضور اکرم علیہ السلام کے لیے لازم تھی، سبحان اللہ، اور حضور ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور رات کے قیام میں زیادہ سے زیادہ طویل قیام، اور رات کا جو قیام ہے تہجد کی نماز، زیادہ سے زیادہ تلاوت و طویل قیام اس میں مطلوب ہے، تو رات گزاری اس قرآن کے ساتھ۔ نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے مزید ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو عنقریب مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود یہ سب سے بلند مقام ہے جو حضور کا عطا ہوگا، اور شفاعت کبریٰ کا حق، شفاعت کرنے کا حق سب سے بڑھ کر حضور کو عطا ہوگا۔ یہ تہجد کے بعد بیان کیا جا رہا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اللہ کے ہاں درجات کی بلندی چاہتے ہو تو نماز تہجد کا اہتمام کیا کرو۔ سچی بات ہے، تہجد کو سامنے رکھے گا، اس کی فجر کی نماز تو پکی ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند آیات تھیں جن کا ہم نے انتخاب کیا سورہ بنی اسرائیل میں سے، اور ان کا مختصر مطالعہ کے سامنے رکھا۔ اب حاصل کلام ترتیب کے مطابق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جن نکات کو ہم نے تھوڑا تفصیل سے سمجھا وہ ایک ٹیک اوے لیسنز کے طور پر آخر میں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کو رات کے انتہائی قلیل حصے میں زمین و آسمان کے نظارے کرا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بہت عظیم اظہار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت عظیم معجزہ ہے۔ دوسرا نقطہ، ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہمیشہ ان سے ادب و احترام اور نرمی سے بات کرنی چاہیے، ان کی ہر طرح کی دل آزاری سے بچنا چاہیے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے فضل و رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنا مال اپنے ضرورت مند رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کرنا چاہیے اور مال کو بیجا حرام و ناجائز کاموں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ حلال کماؤ، حلال میں خرچ کرو، اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہمیں حصول علم کی مسلسل کوشش کرنی چاہیے، ہمارا عقیدہ، فکر، عمل اور طرز زندگی صحیح علم کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ بڑی انقلابی تعلیم ہے جو ہمارے دین میں عطا کی گئی۔ نمازوں کی ادائیگی میں ایک اہم عمل تلاوت قرآن ہے، خصوصاً نماز فجر میں تلاوت قرآن بہت مقبول ہے۔ اس وقت رات اور دن کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ مقام بلند چاہتے ہو تو تہجد کا اہتمام کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وقفہ لیتے ناظرین کرام، اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ قرآن حکیم کے 15ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اب آغاز ہوگا سورۃ الکہف کا۔ قرآن حکیم کے 15ویں پارے میں سورہ کہف کی پہلی سے لے کر آیت نمبر 74 تک کی آیات شامل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے سورہ کہف کے مضامین کا ایک مختصر جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ کہف کے تعارف کے حوالے سے پہلی بات، سورۃ الکہف مکی سورت ہے جو مکی دور کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی اور ہے بھی قرآن حکیم کے درمیان میں، یعنی 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے سورہ کہف اور اس کی تکمیل ہوتی ہے 16ویں پارے میں۔ اگلا نقطہ سورہ کہف کے تعارف کے حوالے سے ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عبدیت اور قرآن حکیم کی حقانیت کا انتہائی جامع ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، رسول اکرم علیہ السلام کی عظمت اور قرآن حکیم کی حقانیت کا تذکرہ، انشاءاللہ اس کا ذکر منتخب آیات کے بیان میں بھی آئے گا۔ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوالات پوچھے تھے۔ آئیے ان 4 سوالات کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا سوال تھا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے؟ اس کا جواب سورہ یوسف میں دیا گیا ہے۔ یہ بات سورہ یوسف کے تعارف میں ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کو امید ہے یاد ہوگا۔ دوسرا سوال تھا کہ روح کیا ہے؟ اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں دیا گیا ہے۔ قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجیے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ تفصیل میں نہیں جا رہے، یہ دوسرا سوال روح کے بارے میں، اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ تیسرا سوال اصحاب کہف اور چوتھا سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا۔ اصحاب کہف کا واقعہ مشہور ہے، ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر مشہور ہے۔ یہ تیسرا چوتھا سوال تھا اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں۔ ان دونوں سوالات کا جواب سورۃ الکہف میں دیا گیا ہے۔ سورۃ الکہف میں کچھ قصے بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا قصہ سورہ کہف میں وہ اصحاب کہف کا آتا ہے، اور سب سے آخری قصہ جو ہے وہ ذوالقرنین بادشاہ کا آتا ہے۔ تو یہ 4 سوالات کے جوابات، سورہ یوسف میں ایک جواب، سورہ بنی اسرائیل میں ایک جواب، اور 2 جوابات اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں سورہ کہف میں عطا ہوئے۔ سورہ کہف کے بارے میں ایک اور اہم نقطہ، سورۃ الکہف دجالی فتنے یعنی دنیا کا دھوکہ، دنیا پرستی، مٹیریلزم، ظاہر کو ہی سب کچھ سمجھ لیا جائے، اس دجالی فتنے کا توڑ اور اس سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ دجالی فتنے سے بچنے کے لیے یہ مٹیریلزم ہے اور ظاہر پرستی کا فتنہ ہے، دجال کا فتنہ جس کی تفصیل احادیث مبارکہ میں آتی، ان سب سے بچنے کے لیے یہ سورہ کہف بڑی اہم ہے۔ چنانچہ دجالی فتنے کا توڑ اور اس سے حفاظت کا ذریعہ سورہ کہف ہے۔ حدیث مبارک ہے، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص جمعے کے دن پوری سورۃ الکہف یا اس کی ابتدائی 3 آیات یا 10 آیات یا آخری 10 آیات تلاوت کرے گا، وہ دجالی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ کوشش کریں کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت مکمل کریں، اور ترجمے کے ساتھ بھی چند مرتبہ ہو جائے تو مفہوم ذہن میں بیٹھ جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کبھی وقت کم ہو تو ابتدائی 3 یا ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات جیسے کہ حدیث مبارک میں آیا، ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور جب مفہوم بھی ذہن میں ہوگا تو دنیا کا جو ظاہر کا یہ پردہ ہے جس میں بندہ کھو جاتا ہے، یہ پردہ ہٹے گا اور اس کے پیچھے جو اصل حقائق ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تلقین فرمائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنے معمولات میں سورہ کہف کو شامل رکھیں۔
اس صورت میں یہ قصے بیان ہوئے ہیں، 5 قصے ہیں، ایک بہت مختصر ہے اور 5 میں سے 4 قصے قدرے تفصیل سے آئے۔ اصحاب کہف کا قصہ یہ تفصیل سے آیا ہے، باغ والے کا قصہ، ایک بندہ مومن اور پھر اس کا ایک دوست تھا لیکن وہ دنیا پرست آدمی تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے حوالے سے قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ، اور بادشاہ ذوالقرنین کا قصہ۔ تو یہ قصے جب ہم پڑھتے ہیں تو سچی بات ہے ظاہر کا پردہ چاک ہوتا ہے، اور اس سے پرے، اس سے بلکہ ورے، اس کے پیچھے جو اصل حقائق ہیں، جو اصل ریالٹیز ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، اور دجل کا پردہ چاک ہوتا ہے اور حقائق ہمارے سامنے کھلتے ہیں۔ البتہ یہ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا بیان ہے تو ہم زیادہ تفصیل آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کچھ ہی منتخب آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ البتہ کوشش کریں کہ سورہ کہف کی تلاوت بھی ہو، ترجمہ بھی پڑھیں، تشریح بھی کبھی کبھی پڑھ لیں، تو یہ مضامین سامنے جب رہیں گے تو دجالی فتنے سے انشاءاللہ تعالی ہماری حفاظت رہے گی۔ یہ ہوا تعارف سورہ کہف کے تعلق سے۔ اب چلتے ہیں سورہ کہف کی چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے جس آیت کا انتخاب کیا گیا وہ پہلی ہی آیت ہے، عظمت باری تعالی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن حکیم۔ اللہ تعالیٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کی عظمت کا بیان پہلی ہی آیت میں ارشاد ہوا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام شکر تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے اپنے پیارے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن حکیم کو نازل فرمایا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ مضامین کے اعتبار سے یہ سادہ ہے، زندگی کے حقائق کیا ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، خالق کائنات کون ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، مقصد زندگی کیا ہے، ان مضامین کو بہت سادہ اور واضح انداز میں اس قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا۔ ہاں، قرآن حکیم میں گہرے علمی نکات بھی ہیں، قیامت تک وہ سلسلہ جاری رہے گا ان کو سمجھنے کا انشاءاللہ تعالی۔ البتہ مضامین جو کہ بہت بنیادی ہیں، حقائق سے متعلق ہیں، حقیقت زندگی کے بارے میں، حقیقت دنیا کے بارے میں، حقیقت کائنات کے بارے میں، حقیقت خالق کے بارے میں، حقیقت مخلوق کے بارے میں، حقیقت مقصد زندگی کے بارے میں بالکل آسان ہے، اس قرآن پاک میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ یہاں ناظرین کرام نوٹ کیجئے، الحمدللہ ہم کہتے ہیں نا، اس آیت میں بھی ہے الحمدللہ۔ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں، ہم تو مانتے ہیں اللہ کو۔ تو ظاہر پرستی کا فتنہ کیا ہے؟ دجالی تہذیب کیا ہے؟ دجل کیا ہے؟ فریب کیا ہے؟ دھوکہ کیا ہے؟ جو نظر آئے وہی سب کچھ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا انگریزی میں ہم پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، سینگ از بلیونگ، سنا ہے نا؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ نظر آئے گا تو مانیں گے۔ او بھائی، ہم تو وہ مانے بیٹھے ہیں جو نظر نہیں آتا۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہمارا ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ غیب کو مان کر، ان سین کو مان کر ہمارا ایمان شروع ہوتا ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا، تو الحمدللہ کا کلمہ یہ دجل پر ضرب لگاتا ہے، دجالی فتنے پر ضرب لگاتا ہے۔ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا۔ قرآن پاک کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ جبریل امین علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ مانتے ہیں ہم، دلائل کے ساتھ مانتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ سب کیا ہے؟ نہ اللہ کو دیکھا، نہ جبرائیل کو دیکھا علیہ السلام، نہ نبی علیہ السلام کو دیکھا، نہ نزول قرآن کی کیفیات کو دیکھا، مانتے ہیں۔ تو یہ جب ہم کلمہ الحمدللہ پڑھیں گے، یہ سورہ کہف کی ہم تلاوت کریں گے، تو ظاہر پرستی کے فتنے کا تو پردہ چاک ہو جائے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسے بڑے حقائق ان سورہ کہف میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہاں، الحمدللہ کے ساتھ آگے چل کر ماشاء اللہ کا کلمہ بھی آتا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ وہ باغ والے کے قصے میں جو نیک آدمی تھا، اس نے اپنے دوست سے کہا جس کا باغ تھا مال و دولت، وہ بھائی سب اللہ کی عطا ہے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے۔ یہ بھی ظاہر پرستی کے فتنے کا رد ہوتا ہے۔ آگے چل کر جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب خضر علیہ السلام کے واقعے میں انشاءاللہ کے الفاظ آتے ہیں۔ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا تو میں کل آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ کیا مطلب؟ بھائی آج مر گیا تو کیسے ملاقات ہوگی؟ انشاءاللہ، اللہ اگر چاہے گا تو، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ، یہ کلمات سورہ کہف میں آئیں۔ ان کلمات کو بھی اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ظاہر پرستی کے فتنے پر ضرب پڑتی ہے، دجالی فتنے پر ضرب پڑتی ہے، اور بندہ اصل حقائق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ ذالک بان اللہ هو الحق۔ 2 مرتبہ قرآن پاک میں کم از کم آیا کہ بے شک اللہ ہی الحق ذات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں،
اگلی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر ہے 7 اور مقصد زندگی کو نمایاں کیا جا رہا ہے. فرمایا جا رہا ہے سورہ کہف آیت نمبر 7 میں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. زمین پر جو کچھ بھی ہے اس کی زینت اور آرائش کو ہم نے کیوں سجایا، یہ ساری زمین کیوں سجائی، اس کو زینت اور آرائش کیوں دی گئی؟ زینت اللہ، اللہ کہتا ہے ہم نے زینت دی ہے اس کو، مگر کس لیے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم ان کا امتحان لیں. ایہم احسن عملا، ان میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. زمین سجائی گئی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس. اللہ تعالیٰ نے زمین میں وسائل بھی رکھے ہیں، اسباب بھی رکھے ہیں، ریسورسز بھی رکھی ہیں، اور زینت اور آرائش بھی رکھی ہے، اور بڑی گہما گہمی زمین پر ہے. مگر اس سب کا حاصل کیا ہے؟ امتحان. یہ زندگی کیا ہے؟ امتحان کے لیے ہے. کیا امتحان؟ ایہم احسن عملا، ان میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے؟ احسن عملا، بہترین عمل کرنے والا. یہ نہیں کہا اکثر عملا، زیادہ عمل کرنے والا، نہ تھوڑا ہو ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. ایکسلنس انگلش میں کہتے ہیں نا، احسان کی روش قرآن کریم میں لفظ آتا ہے، حدیث میں آتا ہے. بہترین انداز سے عمل کرنے والا کون ہے؟ اکثر نہیں، احسن، کثرت نہیں، بہترین، اس کا تذکرہ. تو زندگی امتحان کے لیے ہے. کون خیر اور نیکی میں اور اللہ کی بندگی میں آگے بڑھتا ہے اور کون جانوروں کی طرح بے مقصد زندگی گزار رہا ہے. کل نتیجے سامنے آ جائیں گے. اس کے بعد جو اگلی 2 آیات ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 27 اور 28، بڑی اہم ہدایات. سورہ کہف کا نزول مکی دور کے درمیانی عرصے میں ہوا. یہ 5 نبوی کا دور ہے کم و بیش. آغاز وحی کا 5واں سال. اسی سال میں ہجرت حبشہ کا معاملہ، مائگریشن ٹو ایبیسینیا، جہاں نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نیگس وہاں کے بادشاہ تھے، وہ ایمان لے آئے تھے. پھر تو اس دور میں جو مشکلات آئیں اور ہجرت تک حبشہ کی طرح مسلمانوں کو کرنا پڑ گئی، ان مشکلات کے دور میں کیا رہنمائی ہے؟ ان 2 آیات میں بڑی پیاری باتیں آ رہی. اور ایمان والوں پر مشکلات آتی ہیں، آ سکتی ہیں. رائے حق میں اللہ کے دین کی دعوت کی محنت میں، اللہ کے دین کے نظام کی جد و جہد، اس کے قیام کی جد و جہد کے دوران مشقتیں آ سکتی ہیں. ان مشقتوں کے دور میں، مشکلات کے دور میں، مصائب کے دور میں کیا کرنا ہے؟ ان 2 آیات میں بڑی پیاری ہدایات. سورہ کہف آیت نمبر 27 اور 28 ارشاد ہوا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ رَبِّكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے رہیے اس کتاب میں سے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی. اس قرآن پاک کی تلاوت، یہ قرآن پاک افضل ترین ذکر ہے. ویسے ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ کو بھی افضل ذکر کہا گیا، قرآن پاک بھی افضل ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا اہم ترین ایک ذریعہ خود قرآن حکیم ہے. پھر اسی قرآن کی آیات سے ایمان بڑھتا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 2 میں ہم نے پڑھا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اسی قرآن پاک میں پچھلے انبیاء اور رسول کی حالات بیان کیے گئے، ان کی حق و باطل کے دوران میں جو کشاکش چل رہی تھی مخالفین حق کے ساتھ، اس کا تذکر آتا ہے. ایمان والوں کی استقامت کا بیان آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا بیان آتا ہے، ظالم و جابروں کے لیے اللہ کی پکڑ کا بیان آتا ہے. اس سے بھی ایمان والوں کے اندر ایک ایمانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، استقامت بڑھتی ہے، اللہ پر توکل بڑھتا ہے. تو قرآن کی تلاوت مشکلات کے دور میں ایک اہم رہنمائی. آج ہم کیا مس کرتے ہیں؟ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا ورڈز آف اللہ سبحانہ وتعالی. ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تو شاید وہ تاثیر پیدا نہیں ہو رہی. ورنہ مسلمانوں پر جہاں زمین تنگ کی جاتی ہے، جن مسلمانوں کا قرآن پاک کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، بڑے مشکل حالات میں بھی وہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. کیوں؟ اس قرآن سے ان کی بیٹری چارج ہوتی ہے، ایمانی بیٹری چارج ہوتی ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ رَبِّكَ، اور آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اے نبی علیہ السلام جو کتاب سے وحی کی ہے کہ اس کی تلاوت فرماتے رہیے. لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں. یہ اٹل کلام ہے، یہ پکا کلام ہے، دو ٹوک کلام ہے، فیصلہ کن کلام ہے، ڈیسائسو ورڈ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. اسی قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کی مدد فرمائے گا، یہ اٹل بات ہے. اسی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ سرکش اور باغی اور ظالم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. اس پر ایمان رکھنا ایمان والوں نے کہ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو، اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے. وَلَمْ تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے سوا کہیں اور آپ پناہ بھی نہیں پائیں گے. حضور کے ذریعے امت کو بتایا جا رہا ہے. بڑا پیارا
شعر ہے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو اللہ کے سوا تو کہیں پناہ مل نہیں سکتی، البتہ اللہ کی پناہ کے حصول کا ذریعہ وہ قرآن کریم ہے۔ اس قرآن کو تھامو، مضبوطی سے تھامو، تو اللہ تعالیٰ کو تم گویا کہ تھام لو گے۔ جگہ قرآن پاک میں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو تھام لو۔ سورہ حج کے آخر میں مراد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، ہم پڑھ چکے سورہ آل عمران میں، اللہ کی رسی کو تھامو۔ اس قرآن کو تھامو گے، حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ لَن تَهْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا أَبَدًا، نہ کبھی ہلاک ہوگے نہ کبھی گمراہ ہوگے۔ آج قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہم سب کو پتہ ہے کیسا ہے۔ یہ ایک محنت ہے، ایک کوشش ہے مختصر وقت میں کہ کچھ بنیادی مضامین قرآن پاک کے سامنے آ جائیں اور ایک شوق اور ایک جذبہ ہمارے اندر قرآن پاک کو سمجھنے کا، ہدایت کے حصول کا پیدا ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 28، اس میں بھی اہم ہدایات، نبی علیہ السلام سے مخاطبت اور صحابہ کرام کو اور امت کو تعلیم عطا ہو رہی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، امت کی تعلیم کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنے آپ کو اے نبی علیہ السلام روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ذات تو حضور کی ہے علیہ السلام، آپ کو رہنمائی عطا ہو رہی ہے۔ یہ جو آپ کے پیارے صحابہ ہیں نا، یہ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیے۔ کون ہے یہ؟ یریدون وجہہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، اور آپ کی نگاہیں ان سے بالکل نہ ہٹیں۔ ترید و زینت الحیات دنیا، یہ دنیا پرست قسم کے لوگ، دنیا پرست لوگ یہ نہ سمجھے کہ آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں۔ کیا مراد؟ مشرکین مکہ کے سردار کبھی کبھی کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہاری مجلس میں یہ بلال جیسے لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خباب، یہ تو لوہار کا کام کرتے ہیں، یہ غریب غربا بیٹھے تو ان کو دور کرو بھائی، تو ہم تمہاری محفل میں، ہمارے پروٹوکولز ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کو سنایا جا رہا ہے تمہارے کفر اور تمہارے شرک کے ساتھ تمہاری کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں۔ یہ جو پیارے صحابہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے بظاہر ظاہری دولت ان کے پاس نہ ہو، ایمان کی دولت ان کے پاس ہے، یہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو اے نبی آپ اپنے آپ کو ان سے روکے رکھیے، ان کے ساتھ جوڑے رکھیے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ مال والوں کے مال کی بنیاد پر، چاہے وہ کفر پر پڑے ہوں، کفر پر اڑے ہوں، شرک میں مبتلا ہوں، مال والوں کی مال کی بنیاد پر ان کو عزت دی جا رہی ہے، تو دنیا بھی کیا محسوس کرے گی؟ اچھا مال کی حیثیت ہے، باقی کسی شے کی حیثیت نہیں۔ نہ، اللہ کی حیثیت کس چیز کی ہے؟ تقوی کی ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ باقی ان سرکشوں اور مجرموں اور ظالموں اور جابروں کے بارے میں آگے فرمایا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور اس کی بات نہ مانیے گا کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، کیونکہ وہ خود غفلت میں پڑا ہے تو اللہ نے دور کر دیا اپنی یاد سے۔ واتبع هواه، اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا جو معاملہ ہے وہ زیادتی کی طرف چلا گیا، حد سے بڑھ چکا ہے۔ یہ بڑی اہم ہدایات مشکلات کے دور کے لیے۔ آج بھی امت پر مشکل حالات ہیں، قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، اس سے ایمان کی آبیاری ہوگی، اس سے استقامت پیدا ہوگی، نیک لوگوں سے جڑے رہنا، اللہ والوں سے جڑے رہنا، اللہ کو جو پکارنے والے، اللہ کے رضا چاہنے والے، اس کے لیے اسٹرگل کرنے والے، محنت کرنے والے نیک لوگوں سے جڑے رہنا، اجتماعیت کو اختیار کرنا، اس کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے۔ اگلی آیت بھی بہت معروف آیت ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 46۔ مال و اولاد امتحان ہے، یہ زندگی امتحان ہے، اور اس دنیا کے اندر اہم ترین دو باتیں، مال اور اولاد کی محبت یہ ٹاپ پر ہوا کرتی ہے، اس سے ساری دنیا کی محبت بھی مراد لی جا سکتی ہے، یہ ہے سب امتحان۔ فرمایا سورہ کہف آیت نمبر 46 میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد تو دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ ہاں گھر گھرستی کا نظام چلنا ہے، بھائی پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کمانا بھی پڑے گا، نوکری بھی ہوگی، کاروبار بھی ہوگا، مشینری بھی لگے گی، اکانومی بھی چلے گی، یہ ضرورت ہے، دنیا کی زینت ہے۔ اولاد کی ضرورت ہے تاکہ نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا رہے، گھر گھرستی کے معاملات چلتے رہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ زینت ہے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے مال اولاد یہ سارے اسباب ضروری ہیں، لیکن
والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ بہترین ہیں آپ کے رب کے سامنے، آپ کے رب کے ہاں، ثواب کے حصول کے اعتبار سے اور امید لگائے رکھنے کے اعتبار سے۔ اللہ کے ہاں اگر تم ثواب چاہتے ہو، کوئی امید اچھی رکھنا چاہتے ہو، تو باقی رہنے والی نیکیوں کا اہتمام کرو۔ یہ مال محض مال کام آنے والا نہیں، اولاد محض اولاد کام آنے والی نہیں، باقیات الصالحات۔ بعض احادیث میں یہ بھی ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بڑے پیارے کلمات ہیں، یہ بھی باقیات الصالحات۔ پھر ہر نیکی، ہر خیر کا کام، ہر بھلائی کا عمل، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں کیا گیا ہر عمل، وہ باقیات الصالحات، یہ اصل پونجی ہے۔ قبر میں جائیں گے تو کفن میں جیب بھی نہیں ہوگی، نہ وہاں آن لائن ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے، لیکن نیکیاں ساتھ جائیں گی۔ کیا خیال ہے؟ نہ گھر جانا ہے، نہ گاڑی جانی ہے، نہ بینک بیلنس جانا ہے، نہ ہماری کرسی جانی، نہ ہمارے محلات جانے، نہ کچھ اور جانا ہے، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ جائے گا۔ تو اگر باقیات الصالحات ہیں، خیر کے کام ہیں، نیکیوں کے کام ہیں، یہ ہماری اصل پونجی جو ہمارے ساتھ جانے والی، کچھ امید رکھنی ہے تو ان کے حوالے سے رکھو، ان کے ذریعے سے ان کو اختیار کر کے رکھو کہ اللہ تعالیٰ رحمت کا فضل کا معاملہ فرمائے گا۔ ہاں، مال حلال پر کمائیں گے، ثواب ملے گا، جائز میں خرچ کریں گے، اجر ملے گا۔ اولاد کی اچھی طرح پرورش کریں گے، حلال ذرائع سے کریں گے، اس کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کریں گے، صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش کریں گے، یہ بھی باقیات الصالحات ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور مال کی محبت میں ڈوب کر حلال حرام کی تمیز ختم تو مال وبال جان۔ اولاد کی جائز ناجائز ہر ضرورت پورا کرنے کے چکر میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر ڈالیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ دے، یہ اولاد وبال جان بن جائے گی۔ یہ کلیئرٹی رہنی چاہیے۔ بہرحال یہ سب کچھ امتحان ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ کہف کی آیت نمبر ہے 49۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ روز قیامت ہر چھوٹا بڑا عمل پیش ہوگا۔ قیامت آنے والی ہے نا، دیکھیے کسی نے نہیں، ہم اور آپ تو مانتے ہیں مالک یوم الدین، تو ہم ظاہر پرست کب سے ہو سکتے ہیں بھائی؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ مسلمان ظاہر پرست ہو سکتا ہے؟ وہ تو آخرت کو مانے بیٹھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جس کو کسی نے ابھی دیکھا نہیں، قیامت کو برپا ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، مگر ہم مانتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بہرحال تو یہ سورہ کہف دجالی فتنے پر ضرب لگاتی ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 49 ارشاد ہوا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب پیش کر دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن نام اعمال پیش ہوگا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، بس آپ دیکھیں گے مجرمین کو کہ جو کچھ اس کتاب میں ہوگا نام اعمال میں اس سے ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے ہماری شامت، یہ کیسی کتاب ہے، کیسا نام اعمال ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے تو کسی بات کو نہیں چھوڑا، نہ چھوٹی بات کو نہ بڑی بات کو، مگر اس کا احاطہ کر لیا، اس کا شمار کر رکھا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو انہوں نے عمل کیا ہوگا وہ وہاں پر موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یہ سب کچھ پیش ہونا ہے، ہمارا باطن ہو یا ظاہر، چھوٹا عمل بڑا عمل۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی برائی سب پیش ہونی ہے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے اور آج عمل خیر کا کرنے کی توفیق دے، باقیات الصالحات نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت اور آخری آیت اس وقت کی نشست کی جس کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 57۔ قرآن حکیم سے اعراض کی سزا، اللہ کی آیات کو، اللہ کے کلام کو فراموش کرنے والوں کا اور اعراض کرنے والوں کا کیا حشر ہونا ہے بتایا جا رہا ہے۔ سورہ کہف آیت 57، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، سنیں الفاظ قرآن پاک کے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی گئی، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پس اس نے ان آیات سے اعراض کیا، فراموش کیا، نظر انداز کیا، بھلایا، پس سے پش ڈالا، اگنور کیا، ریجیکٹ کیا، معاذ اللہ۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو اعمال اس نے آگے بھیجے اس کو بھول گیا، کرتوت بھول گیا۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر اب پردہ ڈال دیا ہے، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اسے سمجھ سکیں۔ یہ پردہ کب ڈال دیتا ہے اللہ؟ ختم اللہ علی قلوب، اللہ مہر لگاتے تھے۔ کب ایسا معاملہ ہوتا ہے؟ جب بندے میں طلب نہ ہو، تڑپ نہ ہو، جانتے بوجھتے اللہ کے کلام کو رد کرنا، نظر انداز کرنا، اگنور کرنا، پس پش ڈالنا، تو پھر ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن آتا ہے۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈالے، بھی سمجھ نہیں سکتے اس کو۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، دنیا جہاں کی باتیں سن لیں گے، قرآن نہیں سنیں گے، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، پس یہ ہرگز اب کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ یہ کون ہیں جو جانتے بوجھتے فراموش کریں؟ اللہ ہمیں معاف کرے،
یہ کافروں کا ذکر تو آ گیا، لیکن نقطہ کیا تھا؟ اللہ کی آیات کو فراموش کرنا، اعراض کرنا، ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، اچھا ہم سیکھ بھی رہے ہیں الحمدللہ، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، مگر ہماری عظیم اکثریت کا حال کیا ہے؟ دنیا جہاں کی باتیں سنتے قرآن پاک کو نہیں سنتے، دنیا جہاں کا ٹیکسٹ پڑھتے قرآن پاک کو نہیں پڑھتے، دنیا جہاں کی ہر بات کو سمجھ کر پڑھتے ہیں قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، اگر پڑھ بھی لیا تو۔ یہ ظلم ہے بھائی، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے کلام کو فراموش کرے؟ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ میں قرآن پاک کی تلاوت، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے احکام پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ نفاذ کرنے ان کا، اور اس کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورہ کہف کی چند منتخب آیات کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اب پھر آپ کے سامنے حاصل کلام رکھتے ہیں ان آیات کے حوالے سے۔ پہلا نقطہ حاصل کلام، ٹیک اوے لیسن کے طور پر، دجالی فتنے سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کا مستقل ذکر کرنا چاہیے، مثلا الحمدللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، انشاء اللہ جیسے الفاظ اپنے معمولات میں شامل کر کے شعوری طور پر ادا کرنے چاہیے۔ یہ تمام الفاظ سورہ کہف میں بھی آئے اور ہم لوگ استعمال بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ دنیا کی زیب و زینت ہمارے امتحان کے لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یا دنیا میں مگن ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ مشکلات میں سہارے کے لیے قرآن حکیم کی مسلسل تلاوت کرنی چاہیے۔ پناہ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ کے حصول کا ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ مال، اولاد اور دیگر نعمتیں دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے لازم ہیں، مگر اصل فکر نیکیوں اور بھلائی کے کاموں کی کرنی چاہیے کہ یہی آخرت کی اصل پونجی ہے۔ روز قیامت کسی پر ظلم نہ ہوگا، مجرموں کو ان کے اعمال ہی کی سزا ملے گی، لوگوں کا ہر چھوٹا بڑا عمل محفوظ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ قیامت کے دن پیش ہوگا۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جب لوگوں کو قرآن حکیم کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ اس سے اعراض کریں، اپنے برے اعمال کو بھول جائیں اور اصلاح نہ کریں۔ اللہ ایسے ظالم لوگوں میں ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے اور قرآن پاک کو تھامنے، اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ قرآن حکیم کے 15ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ کچھ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ آخر میں معمول کے مطابق حدیث مبارک پیش خدمت۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرائے وہ قرآن حکیم پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو حرام قرار دیا اور بندہ اس کو حلال کر لے، اس کی خلاف ورزی کرے، سود کو منع کیا، حرام ہے، استعمال کر رہا ہے، تو جو شخص قرآن کریم کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرائے وہ قرآن حکیم پر ایمان نہیں رکھتا۔ قرآن کریم پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس پر عمل ہو، جن باتوں کا حکم ان پر عمل اور جن باتوں سے روک دیا کہ اس سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھا یا رسول نے، اصحاب با صفا کو لکھا یا رسول نے۔